آخن یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 2 2017 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ قیافہ شناسی۔ آپ کی آنکھیں صرف آپ کی شخصیت ہی کے بارے میں نہیں بتاتی، بلکہ ان کی رنگت سے آپ کی صحت کا درست اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ قیافہ شناسی یعنی چہرہ دیکھ کر شخصیت کا پتہ چلانے والے علم میں آنکھوں کی بناوٹ اور رنگت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ان پرانی معلومات میں نئی سائنسی تحقیقات کے نتائج بھی شامل ہو چکے ہیں، جنہیں سن کر آپ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی شخصیت اور صحت دونوں کے بارے میں بخوبی جان سکتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ عام طور پر زیادہ طاقتور اور حاکمانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں دوسروں کی رہنمائی کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وفادار اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ افراد بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، حساس ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے ہمدردی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کی پریشانی کو اپنی ہی پریشانی سمجھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ افراد دل کے بہت کھلے ہوتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق جن لوگوں کی آنکھیں زیادہ بھوری ہوتی ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں 2 گھنٹے کم نیند لیتے ہیں اور یوں زیادہ بیدار رہتے ہیں۔ جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط ہونا اور مقابلے میں ثابت قدم رہنا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ نیلی آنکھوں والے لوگ تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جلد ہی اپنے معمولات زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ سرمئی آنکھوں والے لوگ عام طور پر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی شخصیت ایک عجیب قسم کے دوہرے پن کا شکار بھی ہوتی ہے۔ وقت اور حالات کے تحت ان میں سے کوئی بھی پہلو زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ ہلکی سرمئی رنگت والی آنکھوں کے مالک لوگ زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے اور اجنبیوں سے ملاقات کرنے میں بھی بہت محتاط رہتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ سبز آنکھوں کو پراسرار شخصیت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ زیادہ پرکشش اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خود مختار، تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور اور شدید دباؤ تک میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ کب کیا کر بیٹھیں گے، لیکن وہ اپنے غصے کو بہت دیر تک قابو میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ کالی آنکھیں جن کی ہوتی ہیں ان کی انتہائی مقناطیسی شخصیت ہوتی ہے۔ ان سے کوئی ایک بار مل لے تو وہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اگر یہ ناراض ہو جائیں تو پھر مشکل سے تعلقات دوبارہ قائم کرتے ہیں۔ انہیں پہلی نظر میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ روحانی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ قیافت شناسی: آپ کی آنکھیں صرف آپ کی شخصیت ہی کے بارے میں نہیں بتاتی بلکہ ان کی رنگت سے آپ کی صحت کا درست اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ قیافت شناسی یعنی چہرہ دیکھ کر شخصیت کا پتہ چلانے والے علم میں آنکھوں کی بناوٹ اور رنگت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ان پرانی معلومات میں نئی سائنسی تحقیقات کے نتائج بھی شامل ہو چکے ہیں، جنہیں سن کر آپ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی شخصیت اور صحت دونوں کے بارے میں بخوبی جان سکتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ عام طور پر زیادہ طاقتور اور حاکمانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں دوسروں کی رہنمائی کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وفادار اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ افراد بہت چاق و چوبند ہوتے ہیں، حساس ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے ہمدردی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کی پریشانی کو اپنی ہی پریشانی سمجھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ افراد دل کے بہت کھلے ہوتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق جن لوگوں کی آنکھیں زیادہ بھوری ہوتی ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں 2 گھنٹے کم نیند لیتے ہیں اور یوں زیادہ بیدار رہتے ہیں۔ جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط ہونا اور مقابلے میں ثابت قدم رہنا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ نیلی آنکھوں والے لوگ تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جلد ہی اپنے معمولات زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ سرمئی آنکھوں والے لوگ عام طور پر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی شخصیت ایک عجیب قسم کے دوہرے پن کا شکار بھی ہوتی ہے۔ وقت اور حالات کے تحت ان میں سے کوئی بھی پہلو زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ ہلکی سرمئی رنگت والی آنکھوں کے مالک لوگ زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے اور اجنبیوں سے ملاقات کرنے میں بھی بہت محتاط رہتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی اسے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ سبز آنکھوں کو پراسرار شخصیت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لوگ زیادہ پرکشش اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خود مختار، تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور اور شدید دباؤ تک میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بارے میں کوئی پیش گوئی تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ کب کیا کر بیٹھیں گے، لیکن وہ اپنے غصے کو بہت دیر تک قابو میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ کالی آنکھیں جن کی ہوتی ہیں ان کی انتہائی مقناطیسی شخصیت ہوتی ہے۔ ان سے کوئی ایک بار مل لے تو وہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اگر یہ ناراض ہو جائیں تو پھر مشکل سے تعلقات دوبارہ قائم کرتے ہیں۔ انہیں پہلی نظر میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ روحانی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں. مثلاً کوئی پیارا بچہ ہے اور کوئی ننھا سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے. لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے. جہاں بیدار ہوا، بچے کے 5 حواس کام کرنے لگے اور بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی. کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا. میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری، بھیڑ بکری کی آوازیں نکالی، سر کے بل کھڑا ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں. لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو. اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت. بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو. ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فقرے منہ بنا کر بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے. میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں. خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں. بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے. بہت شریف آدمی ہے. ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں. جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے. وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے. رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں. ان کا سر ذرا باریک ہے. ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ. انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں. اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں. نہ دن کو کام کر سکتا ہوں، نہ رات کو سو سکتا ہوں. لیکن یہ میں کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو. سلام کرو بیٹا، ان کا نام اختر ہے صاحب، بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی ماں کو دق نہیں کرتا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے. مرزا صاحب قبلہ تو شاید اپنے خراٹوں کے زور شور میں کچھ نہیں سنتے. بدبختی ہماری ہوتی ہے. لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا. گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں، مثلاً کوئی پیارا بچہ ہے اور کوئی ننھا سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہوا، بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے اور بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری، بھیڑ بکری کی آوازیں نکالیں، سر کے بل کھڑا ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت۔ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فقرے منہ بنا کر بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہے۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے، ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن یہ میں کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو، سلام کرو بیٹا، ان کا نام اختر ہے، صاحب بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی ماں کو دق نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ تو شاید اپنے خراٹوں کے زور شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی ہماری ہوتی ہے، لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا، گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔